پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ حضرت ادریس نے جب وفات پائی تو انہوں نے اپنے بیٹے متوشلخ کو جانشین بنایا اور انہیں نصیحت بھی کی تھی کہ قابیل کی نسل سے خود کو محفوظ رکھنا، کیونکہ عنقریب ان پر عذاب آنے والا ہے۔ متوشلخ کا ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام لمک تھا۔ اب لمک بن متوشلخ نے تنوس بنت براکیل سے نکاح کیا اور تنوس کے بطن سے اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر رسول جناب نوح علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت نوح کی پیدائش کے وقت حضرت آدم کو وفات پائے 120 سال گزر چکے تھے۔ نوح علیہ السلام نے 500 برس کی عمر میں امزرا بنت براکیل سے شادی کی اور ان کے بطن سے حام، سام اور یافس پیدا ہوئے۔ حضرت نوح نے جب لوگوں کو اللہ کی دعوت دی تو لوگوں کا رد عمل سامنے آیا، لیکن ان کے والد لمک بن متوشلخ نے انہیں تسلی دی کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، ہمیں معلوم تھا کہ ہمارے علاوہ مقام پر کوئی نہیں ٹھہرے گا۔ حضرت نوح لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہے، لیکن لوگوں نے ان کی ایک بات بھی نہ سنی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کو وحی کے ذریعے یہ بھی بتا دیا تھا کہ ان کو ایک مدت تک مہلت ملے گی تاکہ یہ توبہ کر کے واپس اللہ کی طرف لوٹ آئیں، لیکن سرکش قوم اپنی ضد پر اڑی رہی۔ حضرت ابن عباس سے ایک حدیث بھی ہے کہ جس وقت حضرت نوح کی پیدائش ہوئی اس وقت کوئی بھی ایسا شخص موجود نہیں تھا جو لوگوں کے بدکاری اور بے حیائی سے روکتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کو نبوت دی، اس وقت ان کی عمر 480 سال تھی اور انہوں نے 120 سال لوگوں کو اللہ کی طرف آنے کی دعوت دی، لیکن لوگ نہ مانے۔ پھر جب حضرت نوح کشتی بنا کر اس میں سوار ہوئے تو اس وقت ان کی عمر 600 سال تھی، اور جب طوفان ختم ہوا تو اس کے بعد وہ 350 سال زندہ رہے۔ اگر حضرت نوح کی عمر کو دیکھا جائے کہ نبوت کے ملنے کے وقت ان کی عمر کتنی تھی تو اس بات میں اختلاف ہے۔ کسی نے کہا ہے کہ ان کی عمر 80 سال تھی، کسی نے کہا ہے کہ ان کی اس وقت عمر 350 سال تھی، اور 950 سال تک لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہے اور عذاب الہی کے بعد 350 سال زندہ رہے۔ بہرحال جب حضرت نوح علیہ السلام لوگوں کو اللہ کی طرف بلا کر نا امید سے ہو گئے تو انہوں نے ان کے لیے بد دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم کی ہلاکت کا فیصلہ کر لیا اور حضرت نوح کو حکم دیا کہ ایک جنگل اگائیں اور 40 سال کے بعد اسے کاٹ کر اس سے ایک کشتی تیار کریں۔ حضرت نوح نے حکم خداوندی کے تحت عمل کیا اور ایک بہت بڑی کشتی بنانے میں مصروف ہو گئے۔ جب قوم کے لوگ ان کے پاس سے گزر تو مذاق اڑاتے اور کہتے کہ خشکی پر کشتی کون بناتا ہے، اسے چلاؤ گے کہاں؟ تو حضرت نوح فرماتے عنقریب تمہیں پتہ چل جائے گا۔ اور آخر کار وہ وقت آ ہی گیا جس کا حضرت نوح سوچ رہے تھے۔ ایک تنور سے اللہ کے حکم سے پانی ابھرنا شروع ہو گیا اور گلیوں میں پھیلنے لگا۔ وہاں پر ایک عورت موجود تھی جس کے ہاتھ میں ایک بچہ تھا۔ جب پانی کی سطح بلند ہونے لگی تو عورت پہاڑ پر چڑھ گئی، یہاں تک کہ پانی پہاڑ پر بھی پہنچ گیا، اور جب سطح مزید بلند ہونے لگی تو عورت نے بچے کو ہاتھوں میں بلند کر لیا، مگر پانی پھر بھی اسے اپنے ساتھ بہا کر لے گیا۔ اگر کشتی کی لمبائی اور چوڑائی کو دیکھا جائے تو یہ بہت بڑی کشتی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ساج نام کا درخت لگایا اور پھر 400 سال میں اس سے ایک کشتی مکمل کی جس کی لمبائی 300 ذراع، چوڑائی 50 ذراع اور اونچائی 30 ذراع تھی۔ ذراع کو اگر آج کل کے پیمانے کے حساب سے دیکھا جائے تو ایک ذراع تقریباً 1.5 فٹ کا بنتا ہے۔ اس حساب سے کشتی کی لمبائی 450 فٹ، چوڑائی 75 فٹ اور اونچائی 45 فٹ بنتی ہے۔ ایک جگہ پر کشتی کی لمبائی 1200 ذراع اور چوڑائی 600 ذراع بھی بتائی گئی ہے۔ یہ کشتی 3 منزلہ تھی، ایک منزل جانوروں کے لیے، دوسری انسانوں کے لیے اور تیسری میں پرندے تھے۔ بہرحال جب حضرت نوح کو کشتی میں سوار ہونے کا حکم ملا تو اللہ کے حکم سے ہر جانور کے 2 جوڑے بھی سوار کر لیے گئے۔ تورات میں کہا گیا ہے
کہ کشتی میں سوار ہونے والے انسانوں کی تعداد 10 تھی، جن میں حضرت نوح، ان کے بیٹے اور ان کی بہویں شامل تھیں۔ کہیں پر سوار ہونے والوں کی تعداد 80 بھی بتائی گئی ہے۔ حضرت نوح نے بڑا اصرار کیا کہ بیٹا آ جاؤ کشتی میں، لیکن اس نے باپ کی ایک نہ مانی، اور پھر اللہ کے حکم سے ایک بہت بڑی طوفانی لہر ان دونوں کے درمیان میں آ گئی، اور نبی کا بیٹا یہاں پانی کے حوالے ہو گیا۔ اس کے بعد جمعہ 10 رجب کو یہ کشتی روانہ ہو گئی۔ کہا جاتا ہے کہ آدھا پانی آسمان سے آیا اور آدھا پانی زمین سے۔ جب دونوں پانی آپس میں مل گئے تو پہاڑوں سے اونچی اونچی لہریں وجود میں آئیں۔ یہ کشتی تقریباً 6 ماہ پانی پر رہی اور زمین کے چکر لگاتی رہی، اور 7ویں ماہ اللہ کے حکم سے جودی پہاڑ پر جا ٹھہری۔ اس کے بعد اللہ کے حکم سے آسمان تھم گیا اور زمین نے اپنا پانی نگل لیا، اور کچھ پانی سمندروں کی شکل میں جمع ہو گیا۔ اس طوفان میں کابیل کی تمام نسل ختم ہو گئی اور صرف حضرت نوح کی اولاد بچی۔ اس کے بعد جب طوفان مکمل طور پر تھم گیا، اس وقت محرم کی 10 تاریخ تھی۔ اس دن حضرت نوح نے اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے روزہ رکھا۔ اب ضرورت پڑی کہ انسانوں کو دوبارہ آباد کیا جائے۔ اس مقصد کے لیے کردی جزیرہ کے ایک علاقے میں تقریباً 80 گھر بنائے گئے، اور اب حضرت نوح اپنی اولاد کے ساتھ رہنے لگے۔ اس دوران اولاد نوح کافی پھیل گئی، جو زمین کے مختلف حصوں میں رہائش پذیر ہوئی۔ حضرت نوح طوفان کے بعد تقریباً 350 سال زندہ رہے۔